السلام علیکم۔ ہر چیز کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شاندار اور خوبصورت دنیا بنائی۔ انہوں نے آسمان، چاند، سورج، زمین، بلند پہاڑ، ہرے بھرے جنگل اور ریتیلے صحرا تخلیق کیے۔ جب دنیا مکمل ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، میں زمین پر ایک نایاب تخلیق کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ وہ مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ اللہ نے ایک نئی مخلوق کو کیوں پیدا کیا جو اس کے نمائندے کی حیثیت سے کام کرے۔ اور پھر فرشتوں کو بتایا گیا کہ یہ نئی مخلوق اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں کی حیرت بڑھ گئی اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین پر فساد اور خون خرابہ کرے گی جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں؟ فرشتوں کے لیے اللہ کی نمائندگی کا کردار اس مخلوق کے لیے بہتر تھا جو گناہوں سے پاک ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی الجھن کو ختم کرتے ہوئے کہا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے منصوبوں کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے اور بعض اوقات ہم ان کی حکمت کو فوراً نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا منصوبہ ایک ایسے پزل کی طرح ہے جس کے تمام حصے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا منصوبہ بہترین ہے، چاہے ہمیں شروع میں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ عجیب مخلوق کون تھی جس نے فرشتوں کو حیران کیا؟ یہ انسان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ آدمی کو بنانے کے عمل کو شروع کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا گیا تاکہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کر سکیں۔ یہ مٹی گیلی کی گئی اور پھر چپچپی مٹی میں تبدیل ہو گئی۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے 40 ایئرس یعنی 40 سال تک اسی صورت میں رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کی شکل بنائی اور اس میں زندگی پھونکی۔ پھر یہ مٹی ایک زندہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آدم علیہ السلام تمام مخلوقات سے پہلے انسان۔ کچھ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ چونکہ فرشتے مختلف زمینوں سے مٹی لائے تھے، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف رنگوں میں پیدا ہوئی، جیسے کہ سرخ، پیلا، کالا اور سفید۔ جیسے کہ زمین کی مٹی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، ویسے ہی لوگوں کے مختلف رنگ اور جلد ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کسی چیز کو بنانے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس اپنے حکم سے کسی چیز کو ہو جا کہہ کر پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیں تو ہم بس ہو جا کہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ یہ تخلیق عام نہیں ہوگی بلکہ بہت خاص ہوگی۔